حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ آخر ایسی کون سی گستاخی تھی جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندروں میں تبدیل کر دیا؟ اور کیا دنیا میں موجود بندر ان کی نسل سے ہیں؟ اور وہ بندر بننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کتنے دن زندہ رہی اور کب اور کس طرح ان کی موت ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گی، تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی کنواں کے پاس دریا کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن ان پر مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں حلال فرما دیا، اور ان کو آزمائش میں اس طرح مبتلا کیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر میں آیا کرتی تھیں جبکہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے انہیں ایک الٹی راہ نکالا اور انہیں ایک طریقہ بتایا کہ تم لوگ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر ایک جگہ اکٹھی کر لو اور خشکی پر ایک گڑھا بنا لو۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالیوں سے ہو کر اس دائرے میں آ جائیں تو پھر نالیوں کا منہ بند کر دو اور اگلے دن آسانی کے ساتھ جا کر ان مچھلیوں کا شکار کر لو۔ ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ انہیں یہ شیطانی طریقہ پسند آیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی گئیں تو مطلب ان کا شکار ہفتے کے دن ہی ہو گیا، یعنی کہ جو ان پر حرام تھا۔ اس طرح ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ان میں سے اس شیطانی طریقے کو غلط قرار دے رہے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر اس کام سے باز رہے، جبکہ دوسرا گروہ ایسا تھا دل سے اس کام کو برا مانتا تھا، لیکن وہ کسی کو منع نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کیوں ایسے شخص کو منع کرتے ہو جسے عنقریب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی اور شیطان کا کہا مان کر شکار کرتے رہے۔ ان مچھلیوں کو بیچا بھی اور کھایا بھی۔ جب دوسرا گروہ جو کہ اس کام سے باز رہتا تھا، اس نے ان لوگوں کو ایسے کام کرتے دیکھا تو کہا کہ اب ہمیں ان نافرمان لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور اپنی آمد و رفت کا بھی ایک الگ ہی راستہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے نافرمانوں پر غضبناک ہو کر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان گنہگاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ ان نافرمانوں کو دیکھنے کے لیے یہ قوم جو کہ نافرمان نہیں تھی گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ بندر بن چکے ہیں، اور وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اس لیے ان کے پاس آتے اور روتے تھے اور ان کے کپڑے سونگھتے تھے، حالانکہ وہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے۔ وہ بندر 3 دن تک زندہ رہے اور ان 3 دنوں میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے اور بھوکے پیاسے ایسے ہی مر گئے۔ اس طرح نافرمانی کرنے والا گروہ کو اس کی سزا مل گئی، اور جو گروہ جس نے نافرمانی نہیں کی تھی اسے اللہ تعالیٰ نے اس غضب سے بچا لیا، اور جو دل سے برا سمجھتے تھے اللہ نے انہیں بھی اس سے بچا لیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے۔